اولاد رینا کے لیے جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس کا رزلٹ تو سب کے سامنے ہے اور لوگ حیران بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا؟ تو میں یہ عرض کروں کہ ہم یہ نہ فیصلہ کرتے ہیں، نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیٹے دینے والے ہیں یا اولاد دینے والے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ فی الواقع اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بیٹا ملے گا اور وہ یقین دلاتا ہے تو یہ تو یقیناً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ تاہم سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بیماری کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی آئے ہم اس بیماری کو ٹھیک کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس تو سر درد کا بھی علاج نہیں ہے، ہاں میرے پاس میڈیسن ہے سر درد کی، وہ میڈیسن میں دوں گا، اس کے بعد شفا وہ اللہ نے دینی ہے۔ اسی طرح ہر بیماری کی شفا میرے پاس ہے، شفا نہیں ہے دوا میرے پاس ہے، میں میڈیسن دیتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ شفا دینے والے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ میں شفا دینے والا نہیں ہوں، میں صرف میڈیسن دینے والا ہوں۔ اسی طرح میں اولاد دینے والا نہیں ہوں، استغفر اللہ، میں صرف وہ میڈیسن دینے والا ہوں جس وجہ سے اگر میڈیکلی طور پر یا طبی طور پر کہیں اولاد کی پیدائش میں کہیں رکاوٹ ہے، کہیں زنانہ بانجھ پن ہے، کہیں مردانہ بانجھ پن ہے، اس کی جو وجوہات اور عوامل ہیں، میں صرف طبی طور پر اسے دور کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں علاج کر سکتا ہوں، باقی تو جو کرنے ہیں سو اللہ نے کرنے ہیں۔ اسی طرح اولاد رینا کے لیے جو ہم نے نسخہ ترتیب دیا ہے، اس پر بھی ایک دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور کچھ لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہوگا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بیٹا کب ہوتا ہے اور بیٹی کب ہوتی ہے، تو آپ نے اس وقت جو جواب دیا تھا، آج جدید سائنس اسی کو پروو کر رہی ہے کہ جب اگر مرد کے سپرم غالب رہیں تو بیٹا، اور اگر عورت کے سپرم غالب آ جائیں تو بیٹی ہوتی ہے۔ اور یہی اصول ہے۔ ہم نے جو میڈیسن ترتیب دی ہے وہ دراصل مرد کے سپرم کو سٹرانگ کرتی ہے، اور جس سے اس چیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور میری جو پریکٹیکل لائف ہے، یعنی اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ 99% ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے ہے کہ مرد کے سپرم اتنے سٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ فطرت اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق پھر جب مرد کے سپرم سٹرانگ ہوتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس نسخے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ 6 چیزیں ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ مور کے پر کی ٹکیاں لینی، مازو لینے ہیں جن میں سوراخ نہ ہو، مور کے پر کی ٹکیاں 5 عدد لیں اور مازو بے سوراخ 3 تولہ لے لیں۔ تخم بھنگ یہ 2 تولہ لے لیں۔ تخم شلنگی اس کے تخم ہی لینے ہیں، یہ 2 تولہ لے لیں۔ اس میں 2 تولہ اچھا پشتہ فولاد اور 1 تولہ اچھا زعفران ڈال کے سوپ بنا لیں، کیپسولوں میں بھر لیں۔ 1 کیپسول صبح و شام اس گائے کے دودھ کے ساتھ جس نے بچڑا جنا ہو، یعنی اس میں بھی اثرات ہوتے ہیں دودھ کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کیپسول 2 ٹائم لینے۔ اسے آپ حمل کنفرم ہونے کے بعد 2 مہینے تک مسلسل استعمال کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے استعمال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا